ایک افسانہ سناتی ہوں، عنوان آپ نے منتخب کرنا ہے۔ تم جب کمرے میں داخل ہوئے تو سارا کمرہ تمہارے وجود سے بھر گیا۔ تمہارے سوا وہاں کمرے کے اندر کوئی شے نہیں رہی، بس تم ہی تم تھے، ادھر ادھر یہاں وہاں۔ تم نے بڑھ کر میرا ہاتھ تھاما تو یوں لگا چاند نے میری ہتھیلی کو چھوا ہے۔ اتنے قریب سے میں نے چاند کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اتنی روشن میری ہتھیلی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کمرے میں بلب کی ضرورت ہی نہ رہی۔ تم نے جب اپنا کوٹ اتار کے میرے پلنگ کے کٹہرے پر لٹکایا تو مجھے یوں محسوس ہوا سارے کا سارا آسمان پناہوں کے دائرے لے کر میرے اوپر جھک آیا ہے۔ اودی نیلی بدلیاں مجھے اپنے بستر کے آس پاس اڑتی پھرتی نظر آنے لگیں۔ تمہارے ہاتھ سے رومال گر گیا۔ ہم دونوں اٹھانے کے لیے ایک ساتھ جھکے۔ میرا سر تمہارے سینے سے ٹکرا گیا۔ خوشبوؤں کا ایک آبشار تمہارے وجود سے نکلا اور میری سانسوں کے ذریعے میری رگ رگ میں اتر گیا۔ میں نے تو ابھی کمرے میں پھول لگائے ہی نہیں تھے، کونوں قدروں سے خوشبوؤں کے قافلے نکلنے لگے۔ ابھی تھرتھراتے ہونٹوں پر کوئی بات آنے والی تھی کہ کوئی باہر کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور زور سے دستک نے مجھے جگا دیا۔ میں جاگی، میں چونکی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کوئی دروازے کے باہر بے چینی سے دروازہ دھڑدھڑاتا ہی جا رہا تھا، بجاتا ہی جا رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرہ خالی تھا، نہ چاند، نہ کوٹ، نہ خوشبو، نہ آبشار، نہ بدلیاں۔ کٹہرا خالی تھا، ہتھیلی سلگ رہی تھی۔ تم اگر آئے تھے تو تم کہاں تھے؟ دستک بدستور ہوتی رہی۔ میں پلنگ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی، آگ میں جلتی ہوئی، بھونتی ہوئی، بھنکتی ہوئی۔ دستک ہوتی رہی، پھر کوئی دستک دیتا دیتا کہیں چلا گیا، جانے کون تھا۔ دستک کے رکتے ہی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس کمبخت کو بھی ابھی بجنا تھا۔ میں ابلتی رہی، دل میں جلتی رہی، آخر گھنٹی بھی بند ہو گئی۔ کمرہ سناٹے میں ڈوب گیا، وہی کمرہ جو تھوڑی دیر پہلے خوشبوؤں میں جھول رہا تھا۔ جب بیٹھے بیٹھے اور ٹانگیں ہلاتے ہلاتے میں تھک گئی تو اٹھ کر دروازے کی طرف چلی۔ دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھا، دروازے پر ایک چٹ لگی تھی، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ تھینک یو۔